50-50 نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان افراز نازش اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کے لیے ایک نیا موضوع۔ آج کل فرانس کا جو کچھ ہو رہا ہے فرانس کے اندر، اور جس طریقے سے حکومتی سطح پر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے، ہمارا ہر مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، خواہ وہ پاکستان ہو یا دوسرے ممالک، ان کے اندر غم و غصے کی لہر پائی جاتی ہے کہ وہاں کے لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارا جو پروگرام ہے اس حوالے سے ایک دلچسپ انکشاف ہوا، تو ہم نے سوچا کہ وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ پوری دنیا کے اندر ایک نظام چلتا ہے جو ایک ملکی نظام ہوتا ہے، اور ان لوگ جو رہتے ہیں وہاں اس ملک کے اندر ان کا ایک خاندانی نظام ہوتا ہے۔ تو ہر دین، ہر مذہب کے اندر خاندان کو اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس مذہب کے مطابق اپنے خاندان کے لوگوں میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، اور ان بچوں کو جو ان خاندان کے نام کو لے کے آگے چلتے ہیں تو ان کی تربیت اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ جس سے ان کے خاندان کا نام روشن ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی سے یہ ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو غیر مہذب کہتے ہیں خود اپنی زبان میں، اور ہم دیگر ممالک جو پاکستان کے علاوہ ملک ہیں پوری دنیا میں، خاص کر یورپین ممالک ہیں یا برطانیہ یا امریکہ کینیڈا، تو ہم ان ممالک کو مہذب سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں، چاہے ہمارے تعلیم کا نظام ہو ہم ان کو فالو کرتے ہیں، چاہے ہمارا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا ہو، تجارت کا ہو، یا ہمارا رہن سہن ہو، سوسائٹی ہو، کوئی نئی ٹیکنالوجی ہو، کسی بھی حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے، آپ اپنے ڈریسنگ کو دیکھ لیں، فیشن کو دیکھ لیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رویوں کو دیکھ لیں، تو ہر معاملے میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ان لوگوں کا ایک میڈیم ہے، وہ اپنے ڈیجیٹلائزیشن جو ہماری گلوبل ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے اس کے ایک 5th جنریشن کے ذریعے وہ آپ لوگوں کی ذہنی گرفت کر رہے ہیں، آپ کو اپنے نظریات پہ چلنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے، وہ پوری دنیا ایک لابی آپ کو اپنے میڈیم کے ذریعے، چاہے وہ اخبارات ہوں، رسائل ہوں، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے ریڈیو ہو، یا ان کے دیگر جو بھی سوشل میڈیا ہے، وہ اس کے ذریعے آپ کے اندر ایک خاص نظریہ پیدا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے 1970 کا جو خاندان تھا وہ آج 2020 میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ اس میں جو مین خامی آپ کو نظر آئے گی وہ تربیت کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بات نہیں سن رہے، آپ کو آزادی کا ایک لقمہ دیا گیا کہ آپ کو کہا گیا اظہار آزادی میں آپ آزاد ہیں، آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، انسانیت مقدم ہے، یعنی کہ خدا سے پہلے انسانیت چلی گئی، تو جس نے انسان کو پیدا کیا وہ نعوذ باللہ وہ پیچھے ہو گیا ان لوگوں کے نظریے میں۔ انہوں نے ہم جنس پرستی کو حلال کر دیا، انہوں نے بہت سارے جانوروں کا گوشت حلال کر دیا، انہوں نے چرند پرند کا معاملہ جو ہے نا وہ بھی اپنے کنٹرول میں، یعنی کہ وہ پورا کا پورا نظام زندگی ان کے اختیار میں چلا گیا۔ وہ جو کہتے ہیں، جس طرح کا قانون پاس کرتے ہیں وہ آپ کو دے دیا جاتا ہے، اور آپ کی حکومتیں، آپ کے لوگ، آپ کے ادارے، آپ کے صنعت و تجارت سے وابستہ سبھی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ آپ اسی طریقے سے اپنا خاندانی نظام دیکھیں جو کہ آج تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ آپ کی تربیت، آپ کا بچہ آپ سے سوالات اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ سوالات تربیتی نقطہ نظر سے دوسرے کو حیران کر دیتے ہیں۔ ہم خود کبھی دوستوں کے گھر جاتے ہیں تو ان کے بچے جس طرح آتے ہیں، جس طرح وہ لوگوں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کی نظر میں بزرگ ہیں، تو وہ لوگ جس طرح ہمیں نظر انداز کرتے ہیں، یا جس طرح ان کا رویہ ہوتا ہے، اور جس طرح ان کے خاندان کے بچے جس طرح کا لباس پہنتے ہیں، لڑکیاں لڑکے، تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جب اس وبا کو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے خاندان میں کیسے پہنچیں، تو وہ ذرائع وہی تھے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ میڈیم کے ذریعے، یہ سوشل میڈیا، اس سے پہلے ویب سائٹس، اس سے پہلے آپ کے VCR، اس سے پہلے آپ کا تعلیمی نظام، اس سے پہلے آپ کے اندر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے جتنی بھی اچھی عادتیں ان کی تھیں وہ انہوں نے آپ کو نہیں دیں، جو آپ کے دین میں بری عادتیں جو آپ کو منع کیا گیا انہوں نے ان کو پالش کر کے اچھا کر کے آپ کو اس کا گرویدہ کر دیا، اور آپ کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ دنیا کے مہذب ترین قوم کہلاؤ گے، ملک کہلاؤ گے، ترقی یافتہ کہلاؤ گے، جبکہ یہ جہالت کا ایک بہترین نمونہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو رہا، وہ بالکل مہذب نہیں ہے۔ جن کو آپ مہذب کہتے ہیں یقین کریں کہ ان کے اندر میرے ساتھ بیٹھ کے آپ میں سے کوئی بھی صاحب علم شخص میرے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کر دے کہ وہ مہذب ہیں، وہ نہیں ہے۔ ایک خاص ان کا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مہذب کہلواتا ہے اور اس کی تشہیر کرتا ہے، اور آپ تک وہ تشہیر پہنچتی ہے، ان کا اصل روپ آپ تک نہیں آتا۔ میں نے اپنے ایک پروگرام میں بھی کہا، آپ نے بھی بے شمار جگہ یہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جو لوگ آپ کے عزیز رشتہ دار باہر رہتے ہیں امریکہ میں، آپ ان سے پوچھ لیں دنیا کا سب سے زیادہ کرائم
امریکہ میں ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ قتل امریکہ میں ہوتا ہے۔ دنیا کے یعنی کہ جتنے بھی جدید قسم کے کرائم ہیں، جرائم ہیں، وہ سارے کے سارے ان غیر ممالک کے اندر، ان مہذب قوموں میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جانور، آپ کو کہتے ہیں کہ جانوروں پہ ظلم نہ کریں، اسپین کے اندر کیا ہو رہا ہے، بل فائٹنگ۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ پرندے اور ان کو شکار نہ کریں، ان کے اوپر یہ غیر قانونی تیتر نہ ماریں، فلاں نہ کریں۔ آپ کے دین میں تو ایسا منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ یہ مخلوق انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کو کہا گیا کہ ان کے اندر شفا ہے۔ آپ تیتر، آپ بٹیر، آپ مرغا، آپ اس طرح کی چیزیں جب پالتے ہیں، پرندے ہیں یا جانور ہیں جو حلال آپ کو آپ کا دین کہتا ہے، آپ کو یہ لوگ روکتے ہیں، آپ کو شکار بازی کے لائسنس لینے پڑتے ہیں، آپ کو ایسے محکموں کے سرٹیفکیٹ لینے پڑتے ہیں۔ تو آپ کا یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ لائسنس یافتہ اسلحہ نہیں رکھ سکتے، آپ کے اوپر بے شمار پابندیاں ہوتی ہیں۔ ان کے اپنے ہر شہری کے پاس ان کے لائسنس ہیں، وہ جب چاہتے ہیں چھرا لے کے گھومتے ہیں، جب چاہتے ہیں اسلحے سے وہ آپ کی سنیچنگ کرتے ہیں۔ نیو یارک میں شام کو آپ باہر نہیں گھوم سکتے۔ تو یہ جو سارا پروپیگنڈا ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے کبھی پوچھیں تو صحیح کہ کیا وہ مہذب ہیں؟ ان کے اندر بزرگوں کا احترام نہیں ہے، ان کے اندر بچوں کے ساتھ محبت نہیں ہے، خاندانی نظام ان کا نہیں ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم نے بس وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے، حکومت ان کو تحفظ دیتی ہے، اور وہ تحفظ بھی غیر ممالک میں ہوتا ہے کہ ان کا ملک ان کو دیتا ہے۔ یہ ہر ملک کو دینا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے میڈیا کو آزاد نہیں رکھتے۔ آپ کو کہتے ہیں کہ اظہار آزادی ہے، آپ کا ہر میڈیا جو ہے نا وہ دھڑلے سے اپنی بکواس کرتا ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے معاملات، چھوٹے چھوٹے جرائم کو بڑھا چڑھا کے پیش کر کے آپ کو پوری دنیا میں دہشت گرد کہلواتا ہے، آپ کو بے دین کہلواتا ہے، آپ کو شدت پسند کہلواتا ہے، اور یہ سارا چیز، جبکہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہم سے 100 گنا زیادہ، 10 گنا نہیں میں کہہ رہا، 100 گنا زیادہ ہے۔ ہمارا پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی ویب سائٹ دیکھیں جو گندی ہوتی ہیں، ہم اس طرح کے جنسی معاملات کی ویب سائٹ دیتے ہیں، ہم کبھی تحقیق تو کریں۔ میں تو اس کا طالب علم ہوں، میں تو کرتا ہوں، اور میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ کبھی بیٹھ کے ان کے چھوٹے چھوٹے سوال گوگل پہ لکھیں، آپ کو جواب بڑے دلچسپ ملیں گے، تحقیق ملے گی آپ کو۔ بے شمار دنیا کے لوگ تحقیق کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں ڈرگ سب سے زیادہ کون سی جگہ پر ہے، سب سے زیادہ اسلحہ کون بیچتے ہیں، اور سب سے زیادہ غیر مہذب کون ہے، سب سے زیادہ جھوٹ کہاں بولا جاتا ہے، سب سے زیادہ یعنی کہ عورتوں کا استحصال کہاں کیا جاتا ہے۔ یہ جو مہذب قوم ہے، یہ اپنی عورتوں کو پورے حقوق نہیں دیتی۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں فخر سے کہہ رہا ہوں، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، پاکستان، ان ممالک کے اندر آپ کو مہذب معاشرہ آج بھی ملے گا۔ لیکن اگر نہیں ملے گا تو آپ یورپ کے کسی ملک میں یہ چیزیں مجھے دکھا دیں، یہ سب جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ میں 39 کنٹریز وزٹ کر چکا ہوں، آپ یقین کیجئے مجھے وہ ساری چیزیں جو اپنے ملک میں نظر آتی ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ آج بھی آپ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، گلی میں چلتے ہوئے بھی آپ ان کا احترام کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا نیگیٹو ایک منفی رویہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک زخمی شخص روڈ کے اوپر گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ہم لوگ وہاں سے سیلفی بنا رہے ہیں، اور ہم لوگ تو یہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے، ہمیں یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ادارہ ہے پولیس کا، اس کا خوف ایسا طاری کر دیا کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کے لیے خوف ہونا چاہیے، لیکن وہ شریف لوگوں کے لیے خوف بن گیا۔ تو یہ ادارے، ان کا جو ڈسپلن ہے، نظم و نسق، وہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں پراپر چلا رہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس خوف کی وجہ سے، عدالتی نظام کی وجہ سے، جو ایک بیہودہ نظام ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا ایک اچھا اخلاقی کام نہیں کر پا رہے۔ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری ان ویڈیوز کو جمع کر کے، ہمارے ہی مسلمان لوگ، ہمارے ہی پاکستانی ان ویڈیوز کو غیر ممالک، یورپ اور ادھر ادھر NGO کے ذریعے سیل کر رہے ہیں۔ یہ بڑا بہترین کاروبار یہ بھی ہو رہا ہے۔ آپ کی معلومات راہ کے ایجنٹوں کو فروخت کی جا رہی ہیں، آپ کا سودی نظام یہاں پہ چل رہا ہے جس کو کاروبار کہا جاتا ہے، آپ کا ڈرگ یہاں بیچا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں اور وہ پوری دنیا میں بتائی جاتی ہیں۔ تو آپ کبھی ایمانداری سے سوچئے کہ یہ ساری چیزیں، کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر نہیں ہو رہا؟ آپ کا پورا ایک کرپٹ نظام، وائٹ کالر کرائم، پوری دنیا کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ڈرگ جو ہے نا میکسیکو میں سب سے زیادہ، سارے ڈان ادھر رہتے ہیں، سب یہ مافیا ادھر رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنی کرمنل لوگ ہیں، جتنے بھی فراڈیا لوگ ہیں، وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ دبئی کے اندر بیٹھے ہیں، وہ اپنے اپنے ملکوں سے فراڈ کر کے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ وہی لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں۔ ان کو آج بھی کرونا کی وجہ سے یہ بڑے مہذب بنتے ہیں۔ جو بندہ 3000 درہم
یا ریال اپنی تنخواہ لے رہا تھا، انہوں نے کرونا کے بعد ان کو 1500 1200 پہ لے کر آ گئے، ان کو کہتے ہیں کام کرنا کرو ورنہ بھاگ جاؤ۔ یہ مہذب قوم ہے وہاں کی، جن کو آپ سلوٹ کرتے ہیں، جو عربی لباس میں آ جائیں، جو پینٹ شرٹ ٹائی لگی ہو، جو گورا چٹا انگریز کے لاتا ہو تو آپ اس کے تلوے چاٹتے ہیں۔ تو یہ خامیاں ہماری ہی ہیں، ان لوگوں نے نہیں، انہوں نے تو اپنا پروپیگنڈا کر دیا، انہوں نے بیج بو لیا، آگے ہم لوگوں کو بھی ہمیں ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہم نے اس پہ نہیں سوچا، ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے ان کی مہذب قوم جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ بات جہاں سے میں شروع کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب ان کا خاندانی نظام نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سب سے زیادہ ریپ ہوتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ بچیوں کے ساتھ استحصال ان کا حقوق کے حوالے سے بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے سکول جو ہوتے ہیں وہاں پر 14 سال کی عمر سے ان بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کبھی ان کی تحقیق تو کیجئے۔ میں تو یہاں پر اپنے خاندانی تربیت کی وجہ سے آپ کے کھل کے بات نہیں کر پا رہا، لیکن آپ کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ ذرا ان کو دیکھیے۔ ان کا خاندانی نظام انتہائی گھٹیا ترین لیول پہ چلا گیا ہے کہ آج دنیا کے 200 ملکوں میں سے، ابھی تک میرے پاس جو لسٹ آئی ہے، میں ابھی آپ کو پیچھے دکھاؤں گا، یہ چل بھی رہا ہوگا ہمارے، تو اس کے اندر دیکھیے کہ سب سے زیادہ حرام بچوں کی تعداد 100 ممالک سے زیادہ ایسے ملک ہیں جہاں پر یعنی 20% سے لے کر 60% تک ایک پوری آبادی میں یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ 60% حرامی بچے ہر سال، 60%، یعنی اس وقت فرانس کی جو کل آبادی ہے اس کا 60% حرامی بچوں پہ مشتمل ہے۔ یہ دلچسپ انکشاف جو ہے نا وہ ہوا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو فرانس کے ساتھ جس طرح کی بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، یہ بائیک آؤٹ پروڈکٹ کے حوالے سے ہماری حکومتوں کا، ہماری عوام جو ٹریڈ کریں، ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ فوری طور پہ ایکشن لیں، لیکن ہم ایمانی طور پہ بہت کمزور ہیں، اور آپ دیکھیں ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، ہم نے کوئی عملی کام ایسا نہیں کیا۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ممالک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا ان کے خاکے بناتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا جو آخری کتاب ہے قرآن مجید، ان کے بارے میں ان کی کچھ تعریف کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں یا اس کو جلاتے ہیں، تو یہ ان کی تربیت ہی نہیں ہے، وہ خاندانی لوگ ہی نہیں ہیں۔ ایک حرامی انسان سے آپ کیا توقع کرو گے کہ وہ آپ کے دین کی عزت کرے گا، وہ آپ کے نبی کی عزت کرے گا، وہ آپ کے اولیاء صوفی کرام کی عزت کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ اس کو جس طرح کا وہ سارا دن شراب کے نشے میں دھتا ہے، وہ ڈرگ یوز کرتا ہے، وہ تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس کی تربیت ہی نہیں ہے، اس کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ وہ سارا دن حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام کماتا ہے، اس کی اپنی بنیاد انسانیت کی حرامی اس پہ اوپر ہے۔ تو آپ ایسی دنیا کے لوگوں سے آپ ایک مہذب ان کو کہتے ہو تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ مہذب نہیں ہے، ان کا طریقہ کاروبار کا وہ غیر اسلامی نہیں ہے، وہ اپنے ملک کے حساب سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے نقطہ نظر سے ان کا ہر کام، کیونکہ جب بنیاد ہی حرام کے اوپر ہے، ہم جنس پرستی کے اوپر ہے، ان کا ہر عمل آپ تحقیق کر لیں A to Z، الف سے لے کر یہ تک، آپ ان کے بارے میں ہر لحاظ سے سوچیں، ان کے رہن سہن کو دیکھیں، ان کے رشتوں کو دیکھیں، ان کی تربیت کو دیکھیں، ان کی تعلیم کو دیکھیں، ان کی تجارت کو دیکھیں، ان کے رویوں کو دیکھیں، ان کے آپ کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ جو ان کے اخلاق یا ان کی چیزیں ہیں، وہ سب نمود و نمائش ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے ڈونر جو ہیں وہ آپ کو یوز کرتے ہیں، یہاں پہ پیسہ دے کے آپ کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، آپ کو کس طریقے سے نوکریاں دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، یہی وہ حرام ہے، یہی وہ پیسہ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں جی میری بڑی ترقی ہے، میں تو ڈالر میں سیلری لے رہا ہوں، میں تو ایک ملٹی نیشنل میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تنخواہ لیتا ہوں۔ آپ نے کبھی پیچھے سوچا کہ یہ کون لوگ ہیں اور آپ کو کس طرح یوز کریں؟ آپ کی ایمانی طاقت، آپ کو ملٹی نیشنل میں نمازیں نہیں پڑھنے دیتے، آپ کے اوپر بہت سارے اداروں کی پابندیاں ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ ذرا غور کیجیے گا۔ تو آپ ایسے مہذب ملکوں کے اندر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دینے بھیجتے ہیں، آپ خود وہاں پہ امیگریشن لیتے ہو، آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہو، آپ ریئل اسٹیٹ وہاں کرتے ہو، آپ ان کے ساتھ امپورٹ کر رہے ہو، آپ ان کے ساتھ ایکسپورٹ کر رہے ہو، ایکسپورٹ کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے حلال معاشرے سے وہاں پہ یہ چیزیں کریں۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ان کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے دین ماشاءاللہ دنیا کا بہترین نظام ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، خوبصورت نظام ہے، آپ اس کے مطابق زندگی گزارے، بہت آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ آپ کی سوچ ہے، لیکن جس طریقے سے آپ گزار رہے ہو یہ آپ کی
آج کی زندگی آسان لگ رہی ہے، حقیقت میں آپ اپنے لیے جہنم پیدا کر رہے ہو۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت سے بچائیں۔ آپ ان حرامی ملکوں کی، یہ جتنے بھی ملک ہیں، امریکہ ہے، اس میں کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، یورپین یونین، جتنے ممالک ہیں، آپ ان کی تعداد دیکھیں، یہ میں پوری لسٹ چلا رہا ہوں، آپ ان کے اندر پرسنٹیج آ رہی ہے ان کی، آپ ذرا غور کریں کہ کتنے حرامی بچے ہر سال ان کی قوم کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور ان حرامیوں میں سے، ان حرامی نسل میں سے آپ کتنوں کے ساتھ رشتے کر رہے ہو، کتنے کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہو، کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے ان کو آپ معصوم سمجھتے ہو۔ آپ کے تو حرامی انسان تو ہے نا، ان کی بنیاد کس نے رکھی؟ وہ انسان اگر چاہتا تو اچھے طریقے سے رزق، یعنی کہ رزق حلال بھی کما سکتا تھا اور حلال طریقے سے شادی بھی کر سکتا تھا۔ ان کے مذہب میں، عیسائیت میں یا یہودیت میں یا ہندوازم میں، کیا وہ ان کا دین ان کو رستہ نہیں دیتا کہ آپ اس طریقے سے کرو؟ حلال طریقہ ہے، اس طرح ان کا بھی حلال طریقہ ہوگا نا، ان کا بھی حرام حلال کا کنسیپٹ ہے، ان کا بھی یعنی کہ جھوٹ اور سچ کا وہ ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن وہ جھوٹے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں سارا دن۔ آپ ان کا ذرا فوڈ کا مینیو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے برگر جو ہیں ان کو ذرا دیکھ لیجئے، آپ کے جو ملک سے باہر جاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ چائنا کے اندر جا کے دیکھیے، ان کا فوڈ دیکھیے، کوریا کے اندر دیکھیے، جاپان میں دیکھ لیجیے، یہ ساری جو ہے یہ کیا چیزیں جو آپ کا دین آپ کو حرام کہتا ہے وہ سارے لوگ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ حرام کھاتے ہیں تو ان کے منہ سے حلال بات کیسے نکلے گی، اچھی بات کیسے نکلے گی، اچھا عمل کیسے ہوگا؟ ابھی چائنا کے اندر کیا ہوا تھا کچھ سال پہلے، ابھی تو میڈیا نے دبا دیا، آپ کے پاکستانی لڑکیوں کے ساتھ چائنیز لڑکے آ کے شادی کرتے تھے، ان کو لے کے جاتے تھے اور وہاں پر جا کر ان کے گردے بیچ دینا، آنکھیں بیچ دینی، ہاتھ پاؤں ان کے جسم کے یعنی قتل کر کے ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کیا۔ یہ سارے ظلم ہوئے۔ آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ ایک سی پیک کا ڈگڈگی بجا کے آپ کو اور مجھے بیوقوف بنا دیا، ڈھول بجا کے کہ جی ہمارے اتنی ترقی ہوگی یہ۔ او بھائی، ایک ملک کو، خدا کو جواب دیو۔ تو آج وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ سی پیک کا پروجیکٹ آصف زرداری لے کر آیا، کوئی کہتا ہے جی یہ نواز شریف لے کر آیا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا تجارت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنی قوم کو کس تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو، یہ ہمارے رہنماؤں کے سوچنے کا فرض ہے۔ تو میری ان باتوں کو غور کیجئے گا کہ یہ جتنی قومیں ہیں یہ مہذب نہیں ہیں۔ آپ کبھی اپنے وطن کے علاوہ کہیں مت سوچیں، اپنے وطن میں رہیں، یہاں کے برے لوگوں کو اچھا کریں۔ اشفاق صاحب فرماتے تھے کہ اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو گے تو بروں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ اگر 5 برے بیٹھے ہیں تو 2 اچھے بیچ میں بیٹھ جائیں تو 7 میں سے 2 اور 5 کی ایوریج ہوگی۔ پھر اگر آپ 3-5 ہو جاؤ گے، 4-5، 5-5، تو آپ ایک وقت آئے گا کہ جتنے برے ہوں گے اتنے اچھے ہوں گے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ ان کو ہاسپٹل میں جا کے وہ کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ان کو نہیں رکھتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، ان کو خیال نہیں رکھتے، ان کے خوراک کا، ان کی دوائیوں کا، یا ان کا کس وجہ سے یہ نشے کے عادی ہوئے ہیں۔ ہم ان ساری چیزوں کو، اپنی تربیت کو نہیں دیکھتے کہ ہماری کیا غلطی ہیں، ہمارے گھر کا نظام کیسا ہے۔ تو خدا را ان چیزوں کو سوچئے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، آپ کی نسل کو تباہ کر رہی ہیں۔ آپ اس حرام حلال کو سمجھیں۔ یہ جتنے ممالک ہیں یہ بڑھتے جائیں گے، جب دجال آئے گا تو یہ سارے لوگ، یہ حرامی لوگ، یہ سب ان کے ساتھ ہوں گے۔ ان کے ساتھ کوئی دیندار شخص نہیں ہوگا، دیندار تو اس کو مارنے کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ جو رفقہ کار وہ اصل حق پر ہوں گے۔ تو آپ اپنے آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ اس قبیلے میں شامل ہوں تو آج سے تیاری کیجیے۔ وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں، وہ دجال کو ویلکم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ ان حرامی پن کے اندر وہ سارے وہ کام کریں جو آپ کے دین میں منع ہے۔ تو آپ ان ممالک میں جا کر روزگار تلاش کرتے ہیں، ان ممالک میں جا کے آپ خوشحالی دیکھتے ہو۔ ان کے اپنے ملکوں میں بے روزگاری ہے، ان کے اپنے ملکوں میں کس طرح کے لوگ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہیں۔ تو خدا را اس کو بھی ذرا غور کیجئے کہ آپ کا یہاں پر بیٹھ کر یہ کہنا کہ وہ مہذب ملک ہے یہ غلط ہے، یہاں بیٹھ کے کہنا وہ ترقی یافتہ ملک ہے یہ بھی غلط ہے۔ تو لہٰذا میرا کام تھا اپنی قوم کو، جو اس وقت مجھے ہجوم نظر آ رہی ہے، میں اسے کہتا ہوں قوم بنو، تمہیں یہ ساری چیزیں افراز کی سچی نظر آئیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔